وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی ہم منصب شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف بن عبدالعزیز سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا، سیکیورٹی تعاون اور رابطے کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال، سائنسی، تربیتی اور تحقیقی تعاون کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ خیبر پختونخوا میں تیز بارشوں اور سیلاب سے تباہی، سوات کی جھیل سیف اللہ میں سیاحوں سے بھری کشتی ڈوب گئی، 7 افراد جاں بحق، لاشیں نکال لی گئیں، جھیل میں ڈوبے 2 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا، جاں بحق سیاحوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ اٹک میں بارش کے باعث حادثات، 2 سگے بھائیوں سمیت 3 افراد جان سے گئے، 5 افراد زخمی، پاڑا چنار میں کچا مکان گرنے سے ماں بیٹا جاں بحق ہوئے، اپردیر میں مدرسے کے قریب آسمانی بجلی گرنے اور بھگدڑ سے 28 بچیاں زخمی ہو گئیں۔ لاہور، سرگودا، شیخوپورہ اور گجرات سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، راولپنڈی اور اسلام آباد میں وقفے سے بارش۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے موسمیاتی تبدیلیوں کے خطرات سے نبردآزما ہونے کے لیے وفاقی اور صوبائی سطح پر تعاون کو ناگزیر قرار دے دیا۔ مانسون کی پیشگی تیاری مکمل کرنے کا حکم، مانسون کی تیاری اور ماحولیاتی خطرات سے بچاؤ کے نظام پر جائزہ اجلاس میں کہا۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے مضر اثرات سے متاثرہ ممالک میں شامل ہے، موسمی خطرات سے نمٹنے کے لیے وفاقی اور صوبائی سطح پر تعاون ناگزیر ہے۔ وزیر خزانہ مانسون کی ممکنہ تباہی کی صورت میں ہنگامی فنڈ کے لیے پیشگی تیاری کریں۔ ویڈیو بنانے کے شوق نے گاڑی سے محروم کر دیا، جان کے لالے الگ پڑ گئے۔ پولیس کے مطابق کچھ افراد دریا میں گاڑی چلا کر ایک طرف سے دوسری طرف جانا چاہتے تھے۔ ناران کے دریا کنار میں پانی کے تیز بہاؤ نے سنبھلنے کا موقع نہ دیا۔ ریسکیو ٹیم دریا میں بہنے والی گاڑی کے قریب پہنچی، صرف 30 سیکنڈ کا وقت تھا۔ بروقت کارروائی سے زندگیاں تو بچ گئیں، لیکن گاڑی دیکھتے ہی دیکھتے دریا کنار میں غرق ہو گئی۔ موقع پر موجود لوگوں نے یہ خوفناک منظر کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیا۔ پارٹی ٹکٹس کی تقسیم پر اختلافات کے بعد سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر اور پیپلز پارٹی کے رہنما سردار تنویر الیاس نے پارٹی کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ سردار تنویر الیاس کے مطابق انہوں نے اپنا استعفیٰ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو بھیج دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے آزاد کشمیر کے حلقے سدنوتی اور دھیر کوٹ میں اپنے امیدوار کو کاغذات نامزدگی واپس لینے کی ہدایت۔ پیپلز پارٹی آزاد جموں کشمیر امور کی انچارج فریال طاہر نے کہا، کاغذات نامزدگی واپس لینے کا فیصلہ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے کے درمیان اتحاد کے تناظر میں کیا گیا۔ آزاد جموں کشمیر میں آئندہ انتخابات کا بگل بچ چکا۔ بلاول بھٹو زرداری کی آزاد کشمیر میں انتخابات کے لیے کارکنوں کو جوش و خروش سے انتخابی مہم چلانے کی ہدایت۔ آزاد کشمیر میں انتخابات اور سیاسی صورتحال پر اسلام آباد میں اجلاس کے دوران کہا، پیپلز پارٹی الیکشن میں کامیابی حاصل کر کے ترقی و خوشحالی کا سفر جاری رکھے گی، گڈ گورننس، شفافیت اور ترقیاتی عمل کو مزید مؤثر بنائے گی، مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے ساتھ مذاکرات اچھے طریقے سے آگے بڑھنے کا دعویٰ، کہا خطے میں امن کے لیے کوششیں جاری ہیں، اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، تیل کی قیمتوں میں کمی آ رہی ہے، سب کو فائدہ ہو رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد پر زور، کہا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے نکات بالکل واضح اور سب کے سامنے ہیں، معاہدے کے تحت امریکی صدر اسرائیلی کارروائیاں روکنے کے پابند ہیں۔ ٹرمپ نے تل ابیب میں اپنے پٹھوں کو قابو میں رکھنے کا وعدہ کیا ہے، اگر اسرائیل نے اپنے مالک کی بات نظر انداز کی تو ایران اسرائیل کو سبق سکھائے گا۔ دوحہ میں ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات، ایران کو $3 ارب دینے پر عبوری اتفاق۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ دوحہ میں ایرانی وفد کی قطری اور پاکستانی ثالثوں سے بات چیت اختتام پذیر ہو گئی۔ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزیوں اور ان پر بات چیت کے لیے مواصلاتی چینل قائم کرنے پر اتفاق ہوا۔ قطری حکام کے ساتھ ملاقات میں ایران کے منجمد فنڈز پر بھی بات ہوئی۔ $6 ارب کے منجمد فنڈز کا ایک حصہ ایران کے لیے اشیاء ضروریہ خریدنے میں استعمال ہوگا۔
امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے امریکی نمائندوں اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کی ملاقات۔ قطری دیوان کے مطابق ملاقات میں امریکہ ایران مذاکرات میں پیش رفت، لبنان کی صورتحال اور جنگ بندی برقرار رکھنے کی اہمیت پر بات کی گئی۔ امریکی بحریہ کا سی ہاک ہیلی کاپٹر بحیرہ عرب میں گر کر تباہ ہو گیا۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ بحیرہ عرب میں ہنگامی لینڈنگ کے دوران ہیلی کاپٹر کے عملے کے لاپتہ اہلکار کی تلاش جاری ہے۔ عملے کے باقی 3 اہلکار محفوظ ہیں۔ ہیلی کاپٹر کی ہنگامی لینڈنگ کسی دشمن حملے کا نتیجہ نہیں تھی۔ ہیلی کاپٹر گرنے کی وجوہات کی تحقیقات جاری ہیں۔ فیفا راؤنڈ آف 32 میں بیلجیم نے سینیگال کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ فیصلہ کن گول اضافی وقت کے آخری لمحات میں ٹیلی مینس نے پینالٹی کک پر بنایا۔ انگلینڈ نے بھی ڈی آر کانگو کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ میزبان امریکہ کا بوسنیا کے خلاف شاندار گول۔ پیمرا کونسل آف کمپلینٹس لاہور کا اجلاس۔ جیو نیوز کے خلاف 10 محرم الحرام کی نشریات میں مقدس ہستیوں کی تصویری عکاسی سے متعلق معاملے پر غور۔ کونسل نے سوال اٹھایا کہ آیا پیمرا کی جانب سے لائسنس کی معطلی اور جیو نیوز کی جانب سے پیش معافی اور اقدامات کافی ہیں یا مزید کارروائی کی ضرورت ہے؟ جیو نیوز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اپنے وکلاء کے ساتھ پیش ہوئے، ادارے کی جانب سے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ لائسنس معطلی ختم کرنے کی درخواست بھی کی۔ پیمرا کونسل آف کمپلینٹس لاہور کا پیمرا اتھارٹی کی تجاویز جمع کرانے سے پہلے معاملے پر اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے لینے کا فیصلہ۔ معاملہ اسلامی نظریاتی کونسل کو ارسال، 8 جولائی تک رائے دینے کی درخواست۔ لاہور کے علاقے بند روڈ پر فرنیچر شو روم میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ خوش قسمتی سے جانی نقصان نہیں ہوا۔ ریسکیو حکام کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے سبب لگی، لاکھوں روپے کا سامان جل گیا۔ اعظم کلاتھ مارکیٹ میں عمارت کے 4تھے فلور پر لگی آگ بجھا دی گئی۔ کولنگ اور سرچ کے دوران عمارت سے ایک شخص کی لاش برآمد۔ لاہور میں ٹیوشن سینٹر چھت گرنے سے جاں بحق 14 بچوں کی تدفین۔ نماز جنازہ میں اہل علاقہ کی بڑی تعداد میں شرکت۔ علاقے کی فضا سوگوار۔ حادثے میں زخمی ایک بچہ اور ٹیچر اسپتال میں زیر علاج۔ ٹیوشن سینٹر کے مالک، بھائی اور مستری سمیت 5 افراد زیر حراست۔ واقعے کا مقدمات درج۔ حکومت پنجاب کا لواحقین کو 20-20 لاکھ روپے، زخمیوں کو 5-5 لاکھ روپے دینے کا اعلان۔ نون لیگ کے صدر میاں نواز شریف کا کہنا، واقعے پر اظہار افسوس، سوگوار خاندانوں سے اظہار یکجہتی۔ کاہنا حادثے میں زخمی گھر کی مالک خاتون ٹیچر نے گھر کی چھت پر تعمیراتی کام جاری ہونے کا الزام مسترد کر دیا۔ جیو نیوز سے گفتگو میں کہا، یہ حادثہ ہے، گھر کی چھت پر پہلے کام ہوا تھا، اگر ایسا کوئی کام چل رہا ہوتا تو وہ بچوں کو چھٹی دے دیتی۔ ان کے اپنے بچے بھی اس حادثے کا شکار ہوئے، ان کے دیور اور جیٹ کی بچیاں بھی موجود تھیں۔ ان کا خاندان غریب ہے، شوہر ٹھیلا لگاتا ہے اور وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر گھر کا خرچ چلاتی ہے۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں ڈکیتی مزاحمت پر موٹر سائیکل سوار کا قتل۔ پولیس کے مطابق 25 سالہ جاں بحق نوجوان محنت کش تھا، موٹر سائیکل پر پھیری کا کام کرتا تھا۔ موٹر سائیکل چھیننے کے دوران گولی ماری گئی۔ رواں برس دوران لوٹ مار قتل افراد کی تعداد 40 ہو گئی۔ نیو کراچی انڈسٹریل ایریا کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ، 2 ڈاکو ہلاک، اسلحہ موٹر سائیکل برآمد۔ تھرپارکر میں 2 کمسنوں کی درخت سے لٹکی لاشیں ملنے کا دل سوز واقعہ۔ 9 اور 12 سال کی دونوں کزنز کی لاشوں کا پوسٹ مارٹم نہ ہو سکا۔ لاشیں ننگر پارکر کے گاؤں سوتلائی میں درخت سے لٹکی ملی تھیں۔ پولیس کے مطابق پرسا نے واقعہ خودکشی قرار دے کر آخری رسومات ادا کر دیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم ضروری ہے، مزید تفتیش کے احکامات دیے ہیں۔ چھاجروں کے قریب 13 سال کے لڑکے کی بھی درخت سے پھندہ لگی لاش برآمد۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف فارورڈ بلاک بننے کی تردید۔ وفاقی حکومت کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش پر کوئی پیش رفت نہ ہونے کا کہا۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، عوام میں بدگمانیاں پیدا کرنے والے لوگ وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کی باتیں کر رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے بتایا، تحریک انصاف نے آزاد کشمیر الیکشن سے متعلق اہم فیصلے کیے ہیں، فیصلوں کا اعلان آئندہ 2 دنوں میں کیا جائے گا۔
صدر آصف علی زرداری سے سندھ اور بلوچستان کے وزراء اعلیٰ کی کراچی میں ملاقات، وفاقی حکومت سے متعلق بین الصوبائی امور اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا، صوبوں میں تعاون بڑھانے سے عوامی مسائل کے حل اور ملکی استحکام کو تقویت ملے گی۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ فیصل ممتاز راٹھور نے اگر کوئی رائے دی یا فارمولہ ہے تو شیئر نہیں کیا گیا۔ سوشل میڈیا رپورٹس پر ہم اپنی رائے نہیں دے سکتے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر مسلم لیگ نون سے کوئی بات کریں گے تو اپنا رد عمل دیں گے۔ ہمارا موقف ہے کہ 12 نشستیں فی الفور ختم نہیں ہو سکتی، اس کے لیے آئینی ترمیم درکار ہے۔ الیکشن کے بعد نئی اسمبلی کوئی ترمیم کر سکتی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے بیان میں کہا، مہاجرین کی نشستوں کے خاتمے پر بحث کے لیے موزوں ترین جگہ قانون ساز اسمبلی ہے۔ مہاجرین کی نشستوں کی موجودہ حیثیت ناقابل قبول ہے۔ ان نشستوں کا خاتمہ کوئی شکوہ یا گلہ نہیں بلکہ ایک جائز مطالبہ ہے۔ کوارڈینیشن کے لیے وفاقی ادارہ بنتا ہے تو ہمیں اعتراض نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے بات چیت، کہا 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو اختیارات حاصل ہوئے ہیں، آئین کے مطابق ایگزیکٹو پاور صوبوں کے پاس رہیں گی۔ بتایا انٹیلیجنس کو بہتر کرنے کے لیے کئی نئے ادارے بنائے ہیں۔ اعتراض کیا کہ وفاق ہمیں ونڈ سولر بجلی گھر لگانے نہیں دیتا، یہ طرز عمل سمجھ نہیں آتا۔ حکومت سندھ نے ثانیہ بلدیہ کیس میں ملزمان کی رہائی کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی۔ شواہد کو نظر انداز کرنے کا موقف اختیار کیا۔ درخواست میں لکھا کہ فیصلے میں چشمدید گواہوں، طبی اور دیگر شواہد کو نظر انداز کیا گیا۔ زخمی گواہان اور ماہرین کے شواہد بھی فیصلے میں نظر انداز کیے گئے۔ سپریم کورٹ آرٹیکل 188 کے تحت فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ سپریم کورٹ نے ثانیہ بلدیہ کیس میں ملزم زبیر چریا اور رحمان بھولا کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کیا تھا۔ ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار کا ثانیہ گل پلازا کی عدالتی تحقیقات پبلک کرنے کا مطالبہ۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا، سندھ حکومت نے رپورٹ کو پراسرار طریقے سے چھپا دیا، کئی ماہ ہو گئے مگر رپورٹ پبلک نہیں کی گئی۔ انکوائری کمیشن کی رپورٹ پبلک کرنے کا مطالبہ۔ یلو لائن پی آر ٹی کرپشن کیس کے ملزم سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر ضمیر عباسی کے جسمانی ریمانڈ میں 3 دن کی توسیع۔ اینٹی کرپشن کی 6 دن کے ریمانڈ کی توسیع کی درخواست مسترد۔ عدالت نے ملزم ضمیر عباسی کو رہا کرنے کی درخواست بھی مسترد کر دی۔ سپریم کورٹ میں ایک اور خاتون جج تعینات کرنے کا فیصلہ۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کو سپریم کورٹ کا جج تعینات کرنے کا فیصلہ۔ تعیناتی اگلے ماہ اگست میں ہوگی۔ سپریم کورٹ کی جج جسٹس مسرت ہلالی اگلے ماہ 8 اگست کو ریٹائرڈ ہو جائیں گی۔ جسٹس عالیہ نیلم کی سپریم کورٹ تعیناتی کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے جسٹس عابد عزیز شیخ، جسٹس صداقت علی خان اور جسٹس شہباز علی رضوی کے ناموں پر غور ہوگا۔ وراثتی حقوق کا کیس، سپریم کورٹ کا 71 سال بعد بہنوں اور والدہ کو جائیداد میں حصہ دینے کا حکم۔ ہائی کورٹ اور ٹرائل کورٹ کے فیصلے کالعدم۔ عدالت نے فیصلے میں قرار دیا کہ وراثت خواتین کا شرعی و قانونی حق ہے۔ جعلی ہبہ فراڈ اور خاندانی دباؤ سے خواتین کے وراثتی حقوق ختم نہیں کیے جا سکتے۔ واضح ہوتا ہے کہ والدہ اور بہنوں کو ہبہ سے لا علم رکھا گیا۔ 1955 میں والد کے انتقال کے بعد 2 بھائیوں نے وراثتی جائیداد اپنے نام منتقل کرا لی تھی۔ زبانی ہبہ کو بنیاد بنا کر والدہ اور بہنوں کو جائیداد سے محروم کر دیا گیا۔ ہائی کورٹ کے مطابق زبانی ہبہ کو کئی دہائیوں تک چیلنج نہیں کیا گیا۔ عدالتی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ اس کیس میں ٹرائل کورٹ، اپیلٹ کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے حقائق اور قانون کے منافی ہیں۔ عدالتی پیشی کے بعد واپسی پر حوالاتیوں کی قیدی وین سے فرار کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ 14 ملزمان اڈیالہ جیل واپسی پر تھانہ سیالہ اسلام آباد کی حدود سے قیدی وین سے فرار ہو گئے تھے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان کی فہرست میں 250 بھارتی قیدی شامل ہیں۔ بھارت کی جانب سے 439 قیدیوں کی فہرست پاکستان کے حوالے کی گئی۔
پاکستان نے بھارت سے سزا مکمل کرنے والے 97 قیدیوں کی رہائی اور وطن واپسی کا مطالبہ کیا۔ بھارت پر زور دیا گیا کہ وہ تمام قیدیوں کا تحفظ یقینی بنائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ چین کی کمیونسٹ پارٹی کے ویژن کے ذریعے چینی عوام کو ترقی و خوشحالی حاصل ہوئی۔ چینی کمیونسٹ پارٹی کی 105ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب میں کہا، پاک چین دوستی مضبوط بنانے میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا کلیدی کردار ہے۔ سی پیک دونوں ممالک کے درمیان خوشحالی اور ترقی کا اہم منصوبہ ہے۔ پاکستان سی پیک 2 کے ذریعے ترقی کے مزید مراحل طے کر رہا ہے۔ تقریب سے خطاب میں چینی سفیر کا کہنا تھا، سی پیک کے دوسرے مرحلے کی تعمیر تیز کی جائے۔ چین پاکستان کے ساتھ مشترکہ ترقی اور عوامی خوشحالی کے لیے کام جاری رکھے گا۔ پاکستان نے ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت سے علاقائی امن میں اہم کردار ادا کیا۔ بلوچستان تفتان میں پاکستان اور ایران کے انتظامی حکام کی ملاقات، زائرین کی آمد و رفت اور بارڈر پر تجارتی سرگرمیوں سے متعلق امور پر گفتگو، اسمگلنگ کی روک تھام، بارڈر کراسنگ اور بارڈر پر فینسنگ سے متعلق بھی بات چیت کی گئی۔ پیٹرول اور ڈیزل پر کلائمیٹ سپورٹ لیوی میں ڈھائی روپے فی لیٹر اضافہ، لیوی 5 روپے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرول اور ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی ڈھائی روپے فی لیٹر ختم کر دی گئی۔ کلائمیٹ سپورٹ لیوی بڑھانے اور پیٹرولیم لیوی کم ہونے سے پیٹرول اور ڈیزل کی موجودہ قیمتیں برقرار رہیں گی۔ نیو یارک کی امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کے اینٹینا پر چڑھنے والے مرد و خاتون کو حراست میں لے لیا گیا۔ دونوں نے عمارت پر چڑھ کر بینر لہرایا تھا۔ تحریر تھا کہ جب محبت کی طاقت کی محبت کو ہرائے تو دنیا کو امن کا پتہ چلتا ہے۔ ماسک پہنے مرد و خاتون انفلوئنسر ہیں۔ 1400 فٹ بلندی پر جا کر بینر لہرانے کا مقصد دنیا کی توجہ حاصل کرنا تھا۔ بینر لہرا کر مرد نے خاتون کو شادی کی پیشکش کی تھی۔ وینزویلا میں زلزلوں سے ہونے والے جانی نقصان پر 1 ہفتے کے سوگ کا اعلان، قائم مقام صدر ڈیلسی روڈریگز نے ملک بھر میں آج سے 7 روزہ قومی سوگ کا اعلان کر دیا۔ زلزلوں سے ہلاکتوں کی تعداد 2300 تک پہنچ گئی، 10,571 افراد زخمی، 43,000 سے زائد افراد لاپتہ۔ اقوام متحدہ کے مطابق زلزلہ متاثرین کی تعداد 68 لاکھ تک ہو سکتی ہے۔ کولوراڈو کے ڈیموکریٹک پرائمری انتخابات میں بائیں بازو سے تعلق رکھنے والی ڈیموکریٹک سوشلسٹ میلاد کائروس نے 15 سال تک مسلسل منتخب ہونے والی رکن کانگریس ڈیانا کو شکست دے دی۔ نومبر میں ہونے والے عام انتخابات جیتنے کے امکانات روشن۔ میلاد کائروس رواں موسم گرما میں کسی موجودہ ڈیموکریٹک عہدیدار کو شکست دینے والی تازہ ترین ڈیموکریٹک سوشلسٹ امیدوار ہیں۔ نیو یارک سٹی میں بھی ڈیموکریٹک سوشلسٹ آف امریکہ سے وابستہ 3 امیدوار جنہیں میئر سہران ممدانی کی حمایت حاصل تھی، اپنے پرائمری انتخابات میں کامیاب ہو چکے۔ متحدہ عرب امارات میں مسافر ٹرین سروس کا آغاز، آزمائشی ٹرین فجیرہ سے ابوظہبی پہنچ گئی۔ زیادہ سے زیادہ رفتار 200 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔ سفر صرف 105 منٹ میں طے ہوگا۔ ٹکٹ کی کم سے کم ابتدائی قیمت 55 درہم سے شروع ہوگی۔ سروس 30 ستمبر سے ابوظہبی، دبئی، الزید اور فجیرہ تک پھیلائی جائے گی۔ ومبلڈن ٹینس چیمپئن شپ میں نوواک جوکووچ نے سٹسپاس کو 3 سیٹ کے مقابلے میں ہرا دیا۔ نوواک جوکووچ نے تیسرے راؤنڈ میں جگہ بنا لی۔ ان کی جیت کا اسکور 6-3، 6-4 اور 6-2 رہا۔ ومبلڈن ٹینس ٹورنامنٹ کے ویمن سنگلز کے دوسرے راؤنڈ میں نمبر 1 سیڈ آریانا سابالنکا نے امریکی کھلاڑی میکارتھی کیزر کو شکست دے کر اگلے مرحلے میں جگہ بنا لی۔ مین سنگلز میں نمبر 1 سیڈ پلیئر اٹلی کے یانک سنر نے پرتگال کے بورجرز کو شکست دے کر دوسرے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ میچز جیو سپر اور مائیکو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ اور ICC ویمنز T20 ورلڈ کپ کا دوسرا سیمی فائنل آج انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ آسٹریلین ویمن ٹیم پہلے ہی ویسٹ انڈیز ویمن کو شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا چکی۔ ایونٹ کا فائنل اتوار کو ہوگا۔ میچز جیو سپر اور مائیکو پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔